بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور سانحہ یقیناً 10 محرم الحرام کو پیش آیا، لیکن یہ خیال، یہ تصور اور یہ عقیدہ سراسر باطل ہے کہ 10 محرم الحرام کو فضیلت انہی کی شہادت کی بنیاد پر ملی ہے، اس لیے کہ 10 محرم الحرام کے فضائل کو بیان کرنا یا اس دن روزہ رکھنا، اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جاری اور ساری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 برس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، اس لیے اس تصور کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک غلط تصور اور غلط عقیدہ جو مسلمانوں میں رائج ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لفظ امام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امام کا لفظ یہ اہل حق یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال شیعہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں واضح فرق ہے۔ اہل حق یعنی اہل سنت والجماعت کے یہاں اس کے معنی پیشوا، رہبر اور مقتدا کے مراد لیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، یہی عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن اہل شیعہ، اہل تشیع یعنی شیعوں کے یہاں امام کا معنی عالم الغیب اور معصوم ہونے کا مراد لیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں امام کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ ظاہر ہے جب اس لفظ کا استعمال اہل حق کریں گے، ہم جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہی معنی مراد لیتے ہیں جو اہل سنت والجماعت مراد لیتے ہیں، یعنی پیشوا، رہبر اور مقتدا۔ اس اعتبار سے تمام صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ اور علماء سب امام ہیں، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے پیشوا ہیں، یہ سارے کے سارے رہبر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، وَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح کو پہنچو گے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سب کے سب امام ہیں، جس کی چاہو اقتدا کر لو، ہر ستارے میں روشنی ہے، جس سے چاہے روشنی حاصل کر لو۔ تو تمام صحابہ اس اعتبار سے امام ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں۔ اس معنی سے سارے صحابہ، سب کے سب تابعین اور علماء امام ہوئے۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ لوگ امام ابو بکر نہیں کہتے، امام عمر نہیں کہتے، امام عثمان نہیں کہتے، امام عبداللہ بن عباس نہیں کہتے، لیکن امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اثر مسلمانوں میں کہیں اور جگہ سے آیا ہے، کسی غیر جگہ سے آیا ہے۔ تو یہ اثر مسلمانوں میں تشیع کا اثر ہے، یہ شیعوں کا اثر سرایت کر گیا ہے۔ اگر اہل حق علماء میں سے کسی عالم نے ان حضرات کے نام کے ساتھ امام کہہ دیا ہے یا امام کا لفظ استعمال کیا ہے تو انہوں نے بھی اس کا معنی وہی لیا ہے جو اہل حق معنی لیتے ہیں، یعنی پیشوا، مقتدا۔ لیکن اس سے بھی مغالطہ ضرور ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت مہدی کے نام کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی تشیع ہی کا اثر ہے، شیعوں ہی کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط عقیدہ اور ایک منکر کا ارتکاب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا کیا جاتا ہے، لفظ علیہ السلام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو انہیں انبیاء علیہ السلام کا درجہ دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علیہ السلام کا لفظ صرف
نبیوں کے ساتھ اور انبیاء ہی کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہی معاملہ ان حضرات کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ دیگر صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم کے دعائیہ کلمات لکھے اور کہے جاتے ہیں، ایسے ہی دعائیہ کلمات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی لکھے اور کہے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر منکرات سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منکرات سے بچ کر سنت کا اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔